रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुत ही मजेदार और आसान वाइट अंडा करी की रेसिपी शेयर करूंगा। तो अगर आपके पास 4 से 5 अंडे तो इससे इतनी लजीज आपकी ये रेसिपी बनेगी, आपको चिकन और मटन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दावत पार्टी फंक्शन में सारे इसकी रेसिपी आपसे जरूर पूछेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए आप अपनी जरूरत के मुताबिक अंडों को बॉईल कर लें। 2 अंडे या 4 या 5 जितनी भी आपने करने उसको बॉईल कर लें, थोड़ा सा हार्ड बॉईल कर लें। तो यहां पर 1/4 कप ऑयल का ऐड कर लेंगे। इसमें अंडों को हमने फ्राई कर लेना है। तो फ्लेम को यहां पर हमने मीडियम रखना और मीडियम फ्लेम पे इसी तरह अलट पलट करते हुए अंडे को हल्का सा गोल्डन कर लेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। मैंने खुद इसको 2 से 3 दफा ट्राई किया, फिर ही आपके साथ शेयर कर रहा हूं। रेसिपी को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। यहां पर देख लें मैंने इसको गोल्डन कर लिया, यहां पे इसको निकाल लेंगे। तो यहां पर उसी ऑयल को इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने अंडे को गोल्डन कर लिया था। इसमें 1 जावित्री का फूल और 2 सब्जी इलायची ऐड करेंगे। तकरीबन 30 सेकंड तक इसको फ्राई कर लेंगे, इसकी प्यारी सी खुशबू आ जाएगी। तो इसमें 2 मीडियम साइज के हमने प्याज लिया, उसको रफली काट लिया है। प्याज इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि इस रेसिपी के लिए आपको बहुत ही ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से ये बन भी जाती है। प्याज को 1 मिनट तक फ्राई करेंगे और साथ में 2 से 3 सब्जी मिर्च ऐड कर लेंगे। 15 से 20 यहाँ पे मैंने बादाम लिए, उसका छिलका उतार लिया। थोड़ी देर के लिए उसको गर्म पानी में रखेंगे, बाद में उसका छिलका आसानी से उतर जाएगा, इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहां पर इन सारी चीजों को हम इतना फ्राई करेंगे जो प्याज है वो सॉफ्ट हो जाए, उसका कच्चापन खत्म हो जाए। और उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको निकाल लेंगे। इसको ठंडा करने के बाद इसको पेस्ट बना लेंगे। तो पेस्ट बनाने के लिए इसके अंदर आधा कप पानी का भी ऐड कर लेंगे ताकि पेस्ट हमारा अच्छी तरह बन जाए। तो यहां पर पेस्ट बहुत अच्छी तरह हमने बना लिया, इसको एक तरफ रख लेते हैं। तो यहां पर उसी ऑयल को इस्तेमाल करेंगे। इसमें 1 तेजपात और 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर लेंगे, इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। साथ में 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे और इसको इतना फ्राई करेंगे इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो यहां पर ग्रेवी मसाला के लिए प्याज, बादाम और सब्जी मिर्च का जो पेस्ट बनाया तो इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो इसी तरह अगर आपने इस रेसिपी को बहुत ही आसानी से बनाना तो आप अंडे को बॉईल कर लें और इसी तरह एक ग्रेवी मसाले का पेस्ट बना के रख लें। तो जब आपने रेसिपी बनानी होगी तो बहुत ही आप जल्दी इसको बना लेंगे। तो यहां पे थोड़ा सा पानी ऐड करके जो जार में थोड़ा सा मसाला था वो भी इसके अंदर डाल लेंगे। तो यहां पर इसको मिक्स करने के बाद 1 मिनट तक कुक कर लेंगे और इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसाले भी हमने बहुत ही ज्यादा इसके अंदर ऐड नहीं करने, बहुत ही कम मसालों से इसको बहुत ही बेहतरीन टेस्ट इसका हम बनाएंगे। तो मसालों में यहां पर 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, इसको फ्रेशली थोड़ा सा मोटा कूट लें, आपने ज्यादा इसको बारीक नहीं कूटना। ये ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून सफेद मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे। 1/2 टीस्पून यहाँ पे जीरा पाउडर लेंगे। 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसको मिला लेंगे और साथ में 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे। तो यहां पर इसको मिक्स कर लेंगे। साथ में 1/2 कप मैंने दही का ले लिया, दही ऐड कर लेंगे। दही ऐड करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट तक कुक कर लेंगे ताकि जो मसाला ऑयल को रिलीज कर दे। साथ में यहां पर 2 टेबलस्पून हमने फ्रेश क्रीम ले लेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर आपके पास टेट्रा पैक वाली क्रीम नहीं है तो आपने जो दूध की मलाई होती है उसको अच्छी तरह बीट कर लेना, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। यहां पर इसको फ्लेम को लो रखेंगे, लो फ्लेम पे इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने पानी भी इसके अंदर ऐड कर लिया ताकि जब हमारा ग्रेवी मसाला अच्छी तरह स्मूथली बन जाए। साथ में 2 टीस्पून कसूरी मेथी का ऐड कर लेंगे, इसको मिक्स करेंगे। इसके अंदर जो हमने अंडे बॉईल किए थे उसको फ्राई कर लिया तो इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो यहां पर सब्ज मिर्च और बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार शाही अंडा मलाई करी हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। आप इसको रोटी, पराठा, पूरी के साथ खाए बहुत पसंद करेंगे। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों आज हम बहुत ही मजेदार अंडा चिंगारी की रेसिपी बनाएंगे। तो अंडे और मटर के साथ बनी ये रेसिपी इतनी मजेदार बनती है, आप जब इसको बनाएंगे तो इसको बहुत पसंद करेंगे। आपके मुंह का जायका ही बदल जाएगा, कीमे की तरह, मगज की तरह नरम मुलायम और बहुत ही जबरदस्त ये बनती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं।
تو آج کی مزیدار ریسیپی بنانے کے لیے ہم انڈوں کا 2 طرح استعمال کریں گے. یہاں پر میں نے 3 انڈے لیے ہیں, ان کو بوائل کر لیا. بوائل کرنے کے بعد کٹر کی مدد سے اس کو اس طرح کاٹ لیں یا اس کو لمبائی میں کاٹ لیں. تو دوستو آج کی ہماری ریسیپی بہت ہی مزیدار بننے والی ہے. ویڈیو کو انت تک دیکھیے گا, لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. تو اسی طرح باقی کے 2 انڈوں کو ہم آملیٹ کی طرح بنائیں گے. اس میں ½ ٹی اسپون نمک ایڈ کر لیں گے, ½ ٹی اسپون کالی مرچ کا پاؤڈر, ساتھ میں باریک کٹی ہوئی سبز مرچ اور باریک کٹا ہوا سبز دھنیا. اس کو بہت اچھی طرح مکس کر لیں گے. پین میں تھوڑا سا آئل ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم نے فرائی کر لینا ہے. تو ساتھ میں یہاں پر انڈے کو ہم نے ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لینا ہے. اس کو تھوڑا تھوڑا اس طرح چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہم کاٹ لینے. اس کے جو تھوڑے سے چنک سے تھوڑے سے بڑے رکھیں گے, دکھنے میں بھی خوبصورت رکھتے ہیں اور کھانے میں بہت ہی مزیدار لگیں. تو یہاں پر اسی طرح اس کو فرائی کرنے کے بعد ہم انڈے کو نکال لیں گے, ایک طرف رکھ لیں گے, بعد میں اس کا استعمال کرنا ہے. تو یہاں پر ریسیپی بنانے کے لیے 1/4 کپ آئل کا ایڈ کر لیں گے, ساتھ میں 1 ٹی اسپون سفید زیرہ اور تھوڑے سے کڑی پتے ایڈ کر لیں گے. اس کا بہت ہی زبردست ٹیسٹ بنتا ہے. فلیم کو یہاں پر لو رکھیں گے, لو فریم پہ کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے اور 1 ٹی اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر لیں گے. تو لہسن ادرک کے پیسٹ کو بھی ہلکا سا فرائی کر لیں گے تاکہ اس کی بھی اسمیل ختم ہو جائے. تو یہاں پر میں نے 2 میڈیم سائز کے پیاز لیے, اس کو آملیٹ کٹ میں کاٹ لیا. اس کو پیسٹ بنانے کے بجائے اس طرح باریک آملیٹ کٹ میں کاٹ لیں گے. پیاز کو ایڈ کرنے کے بعد 2 منٹ تک اس کو مسالے کے ساتھ مکس کر کے فرائی کر لیں گے تاکہ اس کا کچا پن ختم ہو جائے. ساتھ میں 3 میں نے ٹماٹر لیے, اس کا بھی پیسٹ بنا لیا, اس کے اندر ایڈ کر لیں گے. تو ٹماٹروں کو پیاز کے ساتھ مکس کر کے 2 سے 3 منٹ اس کی بھونائی کریں گے تاکہ اچھی طرح یہ بھی پیاز کے ساتھ مکس ہو جائے. اور اس بعد میں اس کے اندر کچھ مسالے ایڈ کریں گے. تو مسالوں میں یہاں پر 1 ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر ایڈ کر لیں گے, 1 ٹی اسپون زیرہ پاؤڈر, ساتھ میں 1 ٹی اسپون کٹی ہوئی لال مرچ اور ½ ٹی اسپون یہاں پر ہلدی پاؤڈر کا لے لیں گے. ½ ٹی اسپون نمک ایڈ کر لیں گے, اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. ½ ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر اور ½ ٹی اسپون کٹی ہوئی کالی مرچ, ساتھ میں 1 ٹی اسپون یہاں پر کشمیری لال مرچ ایڈ کریں. کلر کے لیے ایڈ کرتے ہیں, یہ بہت ہی خوبصورت دکھنے میں لگتا ہے. تو یہاں پر اس کو ہلکا سا پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح اس کو بھون لیں گے تاکہ مسالے ہمارے اچھی طرح اس کے اندر بھون جائیں اور مسالہ اچھی طرح تیار ہو جائے. تو یہاں پر مسالے کی ہم نے بھنائی کر لی ہے. ½ کپ یہاں پر مٹر کا ایڈ کر لیں گے. اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر ½ کپ پانی کا ایڈ کرنا ہے. اس کو 10 منٹ کے لیے لو فلیم پہ کور کر دیں گے تاکہ مٹر ہمارا اچھی طرح تیار ہو جائے. تو یہاں پر دیکھ لیں مٹر اور ہمارا جو مسالہ بہت اچھی طرح تیار ہو گیا. مسالے کو ہم نے مٹر کے ساتھ بہت اچھی طرح مکس کر لیا ہے. ساتھ میں ابلے ہوئے انڈے اور جو ہم نے آملیٹ بنایا تو وہ اس کے اندر ایڈ کر لیں گے. تو یہاں پر ان کو ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے, 1 منٹ تک اس کو کوک کریں گے. تو آپ اس ریسیپی کو گریوی کے ساتھ یا سوکھا بھی بنا سکتے ہیں. یہاں پر میں ½ کپ پانی کا ایڈ کروں گا. اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو 2 منٹ کے لیے ہم لو فلیم پہ کور کر دیں گے. تو یہ ریسیپی اس میں ہم نے آملیٹ والے انڈے اور ابلے انڈوں کا استعمال کیا. مٹر کے ساتھ اس کو بنایا, بہت ہی زبردست ٹیسٹی بنتی ہے. آپ اس ناشتے میں بنائیں یا لنچ یا ڈنر میں, سب اس کو بہت پسند کریں گے. تو یہاں پر اس کو 2 منٹ کے لیے کور کر دیا ہے. تو بہت ہی پیاری اس کی خوشبو آ رہی ہے. تو یہاں پر ایڈ کریں گے کڑی پتہ, باریک کٹی ہوئی سبز مرچ اور باریک کٹا سبز دھنیا. اس کو مکس کرنے کے بعد 1 سے 2 منٹ تک اس کو کوک کر لیں گے تاکہ اس کا ٹیسٹ اچھی طرح اس کے اندر مکس ہو جائے. تو آپ اس ریسیپی کو روٹی پراٹھا یا ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں. اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست بنتا ہے. تو یہاں پر دیکھ لیں ساری چیزیں ہم نے اچھی طرح مکس کر لی ہیں. تو ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار انڈا چنگاری کی ریسیپی ہم نے بہت ہی آسانی سے بنا لی. امید آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئے گی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار ایگ ملائی مسالہ کی ریسیپی شیئر کروں گا. بنانے میں بہت ہی آسان ہے. اگر کچھ بھی نیا کھانے کو دل کرتے اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا, سب اس کو بہت پسند کریں گے. تو یہاں پر سب سے پہلے ریسیپی بنانے کے لیے میں نے 8 سے 10 کاجو لے لیے ہیں. اس میں 1 ٹی اسپون خسخس کا ایڈ کریں گے. تھوڑا سا پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کا گرائنڈ کر لیں گے. تو دوستو آج کی ہماری ریسیپی بہت ہی مزیدار بننے والی ہے. ویڈیو کو انت تک دیکھیے گا, لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. تو یہاں پر اگر آپ کے پاس کاجو نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پہ بادام بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس سے بہت ہی زبردست ٹیسٹ بننے والا. تو یہاں پر دیکھ لیں اس طرح ہم نے اس کو گرائنڈ کر لیا. اس کو ایک طرف رکھ لیں گے. تو یہاں پر آپ سے 4 سے 5 انڈے آپ نے بوائل کر لیں. جتنے آپ نے بنانے اتنے انڈے آپ بوائل کر لیں. انڈوں کو یہاں پر ہم نے اس طرح سے چاروں طرف سے ہلکے ہلکے کٹس لگا لیں گے تاکہ ہم جب اس کو فرائی کریں گے تو اس کا بہت ہی پیارا ٹیسٹ آئے گا. مسالہ اس کے اندر تک جائے گا اور بہت ہی زبردست یہ ہماری جو مسالہ بنے گا.
تو اسی طرح سارے انڈوں کو کٹس لگانے کے بعد ہم نے ان انڈوں کو فرائی کر لینا ہے. اس کے لیے میں نے پین میں 1/4 کپ آئل کا ایڈ کر لیا. آئل کو میڈیم فلیم پہ گرم کرنے کے بعد انڈے ایڈ کریں گے. تو یہاں پر انڈوں کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہلاتے رہیں گے اور ہمیں اس کو گولڈن کر لینا. گولڈن کرنے کے بعد اس کو نکال لیں گے. تو یہاں پر اسی آئل میں 1 ٹی اسپون سفید زیرہ ایڈ کر لیں گے. ساتھ میں لیں گے ایک دارچینی کا ٹکڑا. 7 سے 8 لیں گے کڑی پتہ. اس سے بہت ہی پیارا ٹیسٹ بنے گا, اس کو ضرور ایڈ کیجیے گا. اور ایک تیز پات. تو یہاں پر ان ساری چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے. یہاں پر میں لیے 2 میڈیم سائز کے پیاز, اس کو باریک چاپ کر لیا, اس کو چاپر میں چاپ کر لیں یا ویسے باریک چاپ کر لیں, ایڈ کر لیں. 3 سے 4 منٹ تک اس کو فرائی کر لیں گے. ہلکا سا اس کو گولڈن کر لیں گے. ساتھ میں لیں گے 1 ٹی اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ. اس کو پیاز کے ساتھ مکس کرنے کے بعد 1 سے 2 منٹ تک اس کی بھنائی کر لیں گے تاکہ یہ پیاز کے ساتھ اچھی طرح مکس ہو جائے. تو یہاں پر کچھ مسالے ایڈ کر لیں گے. مسالوں میں 1 ٹی اسپون لیں گے دھنیا پاؤڈر کا, 1 ٹی اسپون زیرہ پاؤڈر, 1 ٹی اسپون کشمیری لال مرچ, اس سے اچھا کلر بنتا ہے, اس کو ایڈ کر لیجیے گا, اور 1 ٹی اسپون لال مرچ کا پاؤڈر. ساتھ میں لیں گے 1 ٹی اسپون نمک کا. آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. 1/4 ٹی اسپون ہلدی کا. تو یہاں پر ان ساری چیزوں کو تھوڑا سا پانی ڈال کے اچھی طرح بھنائی کر لیں گے تاکہ ہمارا مسالہ اچھی طرح تیار ہو جائے. یہاں پر 3 ٹیبل اسپون میں نے دہی کا ایڈ کر لیا. دہی کو مکس کرنے کے بعد 2 سے 3 منٹ تک اس کی بھنائی کر لیں گے تاکہ جو آئل سیپریٹ ہو جائے. تو یہاں پر ریسیپی کو اسپیشل بنانے کے لیے جو ہم نے کاجو اور خسخس کا جو پیسٹ بنایا ہو, تو جو مکسچر بنا تو ایڈ کریں گے. تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کر لیں گے. 1 سے 2 منٹ تک اس کو کوک کر لیں گے تاکہ ساری چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں. یہاں پر لیں گے 1/2 ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر اور 1 ٹی اسپون کسوری میتھی کا. کسوری میتھی سے بہت ہی پیاری خوشبو آئے گی. یہاں پر ان کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور 1 ٹیبل اسپون فریش کریم ایڈ کر لیں گے. اگر آپ کے پاس فریش کریم نہیں ہے تو آپ دودھ کی ملائی اچھی طرح بیٹ کر کے اس کے اندر ایڈ کر لیں. فریش کریم کو ہم نے لو فلیم پہ ایڈ کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے. تو یہاں پر ہمارا بہت ہی خوشبودار مسالہ تیار ہوگا. اس میں انڈے ایڈ کریں گے, ساتھ میں آدھا کپ پانی کا ایڈ کر لیں گے. اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو 10 منٹ تک لو فلیم پہ کوک کریں گے تاکہ ہماری گریوی اچھی طرح تیار ہو جائے. آپ اس کی تھکنس بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر 10 منٹ کے بعد باریک کٹی ہوئی سبز مرچ ایڈ کریں گے, تھوڑا سا کڑی پتہ اور باریک کٹا ہوا سبز دھنیا. ان کو مکس کرنے کے بعد مزید 1 منٹ تک اس کو کوک کر لیں گے. تو ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار ایگ ملائی مسالہ ہم نے بہت ہی آسانی سے بنا لیا. ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجیے, آپ اس کو بہت پسند کریں گے. تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایگ ملائی ہانڈی کی بہت ہی مزیدار ریسیپی شیئر کروں گا. بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ بننے والی یہ ریسیپی اتنی مزیدار بنتی ہے آپ اس کو روز بنانے پہ مجبور ہو جائیں گے. تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں. یہاں پہ اس ریسیپی کو بنانے کے لیے 2 ٹیبل اسپون آئل کا ایڈ کر لیں گے. تو یہاں پر اس کا گریوی مسالہ بنانے کے لیے اس کا پیسٹ تیار کریں گے. اس کے لیے میں نے 2 میڈیم سائز کے پیاز لے لیے ہیں, ان کو میں نے رفلی کاٹ لیا, وہ اس کے اندر ایڈ کر لیں گے. ساتھ میں ایک بڑے سائز کا ٹماٹر لیں, اس کو بھی رفلی کاٹ لیں, اس کے اندر ایڈ کر لیں گے. تو یہاں پر ان دونوں چیزوں کو 2 سے 3 منٹ تک ہم نے فرائی کرنا ہے. ان کا کچا پن ختم ہو جائے گا, تھوڑے سے یہ فرائی ہو جائیں گے تو ان کو نکال لیں گے. اور جیسے یہ ٹھنڈے ہوں گے ان کے ساتھ 3 سے 4 سبز مرچ ایڈ کریں گے اور اس کا پیسٹ بنا لیں گے. تو دوستو آج کی ہماری ریسیپی بہت ہی مزیدار بننے والی ہے. ویڈیو کے انت تک ضرور دیکھیے گا. ویڈیو پسند ہے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. تو یہاں پر دیکھ لیں ہمارے پیاز اور ٹماٹر ہم نے ان کو اتنا ہی فرائی کرنا تھا, اس کو نکال لیتے ہیں اور اس کو ہم نے ٹھنڈا کرنے کے بعد سبز مرچ کے ساتھ گرائنڈ کر لیں گے. تو یہاں پر بہت ہی خوشبودار یہ پیسٹ ہم نے بنا لیا گریوی مسالے کے لیے. اس کو ایک طرف رکھ لیں گے اور باقی کا کام کر لیتے ہیں. تو یہاں پر انڈوں کو میں نے بوائل کر لیا, اس کو چاروں طرف سے اس طرح چھوٹے چھوٹے کٹس لگا دیں گے اور اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے. اس طرح یہ اچھی طرح فرائی ہو جائیں گے, اندر تک اس کا ٹیسٹ جائے گا. یہاں پر اسی آئل میں جس میں ہم نے پیاز اور ٹماٹر کو فرائی کیا تھا اس میں انڈوں کو ایڈ کر لیں گے. میڈیم فلیم پہ ان کو فرائی کر لیں گے تاکہ ان کا پیارا سا گولڈن کلر آ جائے ہلکا سا, اور اس کو نکال لیں گے. اس کی جو خوشبو ہوگی فرائی کرنے کی وہ بھی آئل کے اندر مکس ہو جائے گی. اسی آئل کو استعمال کریں گے, اس سے ہماری ریسیپی بہت ہی بہترین اور بہت ہی لاجواب بن جائے گی. یہاں پر اسی آئل میں پیاز ٹماٹر اور جو ہم نے سبز مرچ کا پیسٹ بنایا تھا وہ ایڈ کر لیں گے. اس کو مکس کریں گے, ساتھ میں 2 ٹیبل اسپون پانی کا بھی ایڈ کر لیں گے. مکس کرنے کے بعد 1 سے 2 منٹ تک اس کی بھنائی کر لیں گے. یہاں پر تقریباً 1/2 ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر لیں گے. اس کو مکس کرنے کے بعد مسالے کی اتنی بھنائی کریں گے کہ اس کا کچا پن ختم ہو جائے اور مسالہ ہمارا اچھی طرح تیار ہو جائے. اور اس کے بعد اس میں کچھ مسالے ایڈ کر لیں گے.
तो यहां पर मसाला में 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड कर लेंगे, ½ टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च का, 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहां पर लेंगे सफेद जीरे का। तो अभी कुछ मसाले अभी ऐड करने, कुछ मसाले बाद में ऐड कर लेंगे, वो मैं आपको बाद में बता देता हूं। यहां पे इन मसालों की हमने भुनाई करनी है तकरीबन 1 से 2 मिनट तक, ताकि अच्छी तरह ये मसाले के साथ मिक्स हो जाए। यहां पर ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून दही के। दही में मैंने 1 टेबल स्पून पानी का भी ऐड कर लिया। इसको अच्छी तरह मिक्स कर इसके अंदर ऐड कर लेंगे। फ्लेम को यहां पर लो रखेंगे। साथ में 1 टीस्पून यहां पे हमने कसूरी मेथी का ऐड करना है। कसूरी मेथी को अपने हाथ की मदद से अच्छी तरह मसल लेना, ताकि उसकी खुशबू अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो इन दोनों चीजों को डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे, ताकि जो मसाला ऑयल छोड़ दे। यहां पर लेंगे 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम का। अगर आप फ्रेश क्रीम नहीं है, दूध की मलाई को अच्छी तरह बीट करके इसके अंदर ऐड कर लें। साथ में शामिल करेंगे ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च को आपने मोटा सा कूट लेना है, और ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसको मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहां पर ऐड करेंगे उबले अंडे, जिनको हमने फ्राई कर लिया था, साथ में बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया। यहां पे इन दोनों चीजों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको लो फ्लेम पे कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट तक, ताकि सारी चीजों का टेस्ट अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो इसी तरह आप इस रेसिपी को चिकन के साथ भी बना सकते हैं। मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं चिकन मलाई हांडी की रेसिपी, बहुत ही जबरदस्त उसका भी टेस्ट बना था। उसके भी बहुत ज्यादा आपने अप्रिशिएट किया था, बहुत ज्यादा व्यूज हैं। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह हमारे बहुत ही मजेदार एग मलाई मसाला, एग मलाई हांडी मैंने बहुत ही आसानी से बना लिया। आप इसको रोटी, पराठा, पूरी या उबले हुए चावलों के साथ खाएं, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।